السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارا عنوان ہے کہ موجودہ دور میں جنات اور جادو سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں۔ ظاہر بات ہے دور حاضر میں جادو اور جنات کے چرچے کچھ زیادہ ہی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو اس طرح کی چیزوں سے کیسے بچانا ہے، تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کی خدمت میں 4 باتیں پیش کروں گا۔ جو بھی آدمی ان 4 باتوں پر عمل کرے گا یقیناً وہ جنات اور جادو وغیرہ کی تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یہ ساری معلومات آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذمے میں دے دیں۔ اور اللہ کے ذمے میں ہم کب جائیں گے؟ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح، جو آدمی صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز فی جماعت، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمے یعنی اللہ تعالی کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی اللہ کے ذمے میں چلا جائے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور اللہ کی حفاظت میں چلا جائے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پوری دنیا بھی اگر مل کر اس کا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ حفاظتی چیزیں اور بھی ہیں، مثلا صبح کے اذکار۔ اللہ کے نبی نے صبح میں پڑھنے والی جو دعائیں ہمیں بتائی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع یعنی آخری آیات، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا ہے اور جن کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے اور صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کریں گے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم اللہ کے ذمے یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے گی، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جادو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے التوکل علی اللہ، اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے یعنی بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس آدمی کے لیے خود کافی ہے۔ اب آپ ذرا مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے کافی ہو جائے اسے کس کی کیا پرواہ؟ اللہ اس کا ساتھ دے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ تو ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پورا اعتماد، پورا توکل اور پورا بھروسہ صرف اللہ پر کرنا، کسی اور پر نہیں۔ نمبر 3، تیسرا کام ہے لزوم الاستغفار، استغفار کو لازم پکڑنا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ استغفار کو پڑھنا، بلکہ کہا استغفار کو لازم پکڑنا،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار ہماری زندگی میں داخل ہو جائے. ہم بیٹھے ہیں تب بھی زبان پر استغفار ہو، ہم چل رہے ہیں تب بھی ہماری زبان پر استغفار ہو، ہم محفل میں ہوں یا گھر میں ہوں یا راستے پر ہوں یا مسجد میں ہوں یا مسجد کے باہر ہوں، ہماری زندگی کے اکثر اوقات وہ استغفار سے جڑے ہوئے ہوں. یہ ہے لزوم الاستغفار کے معنی. ابو داؤد شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 1419، من لزم الاستغفار، جو بھی آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا، یعنی بار بار استغفار کرے گا، اس کا ورد کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا، کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، کہ اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات دے گا. یعنی جتنے بھی غم اس کے اوپر ہوں گے وہ سارے غم اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے اس کو نکال دے گا. اور انسان کو یہی چاہیے کہ انسان کی تنگی دور ہو جائے، اس کے غم ختم ہو جائے. اور اس کے بعد فرمایا وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. ظاہر بات ہے جو بھی آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے اس کو یہ انعام ملتے ہیں. پہلے انعام تو یہ ہے کہ ہر غم سے اس کو نجات ملے گی، اور دوسرا انعام یہ ہے ہر تنگی سے اس کو اللہ چھٹکارا دے گا، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا. یہ 3 کام ہو گئے. اور چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام ہے ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، کیونکہ صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، مشکلات کو ٹال دیتا ہے اور انہیں دور کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم چوتھا کام یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں. اب جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ صدقہ کس طرح کرنا، اگر کوئی کہنا چاہیے کہ زیارتوں پر بیٹھنے والا مجاور یا کوئی پیر آپ سے یہ کہتا ہے کہ مرغا لاؤ یا بکری لاؤ، اس کو ذبح کرو، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے. ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے. صدقہ یہ ہوگا آپ کی جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ دیں. چاہے 1 روپیہ ہو، 5 روپے ہو، 10 روپے ہو، 50 ہو، 100 ہو، 500 ہو، 1000 ہو. جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اور استطاعت دی ہے اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. اب یہ صدقے کا مال دینا کس کو ہے؟ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، اور ان حضرات کو جو کپڑوں کے، چپلوں کے، کھانے کے، شام کا کھانا، دوپہر کا کھانا، صبح کا ناشتہ، اس طرح کی چیزوں کی ضرورت مند ہے. کتنے افراد ہیں دنیا میں جو صبح کے ناشتہ کرنے کے بعد وہ بیچارے دوپہر کے کھانے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے دیا تو کھا لیا، نہ ملا تو بھوکا بیٹھ گئے، پھر شام کا انتظار. ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب آپ کو ہمیں پہننے کے لیے کپڑے دے رہا ہے، اور رہنے کے لیے مکان دیا ہے، کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا ہمیں میسر فرمایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بہرحال صدقہ بہت بڑی چیز ہے. صدقے سے پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں. خلاصہ کلام یہ نکلا کہ 4 کام ایسے ہیں جو بھی آدمی ان 4 کاموں کو کرے گا جادو جنات اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. پہلا کام اپنے آپ کو اللہ کے ذمے میں دے. اور ذمے میں کیسے دے گا؟ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا،
صبح کے اذکار کرنا، شام کے اذکار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، ان کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اللہ پر پورا بھروسہ کریں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ زندگی میں استغفار کو لائیں، استغفار کی عادت ڈالیں، اور چوتھا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، یعنی صدقے کی عادت بنائیں۔ جو بھی ملے ہم اس کا چہرہ دیکھے بغیر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر جو بھی ہاتھ میں آئے ہم اس کو ضرور دیں۔ جو بھی یہ چار کام کرے گا یقیناً وہ جنات سے، جادو سے اور دیگر مشکلات سے، مصیبتوں سے، غم سے، ہر پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو پریشانیوں سے، مشکلات سے اور مصیبتوں سے اور آلام سے حفاظت فرمائے۔ اور ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔